بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو بزرگوں، کل گزشتہ آپ لوگوں کے سامنے سورہ کافرون کی تفصیل آپ لوگوں کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ آج اس کے سلسلے میں کچھ اور باتیں اور اس سے ہم کو کیا سبق لینا ہے اس کو سمجھنا ہے۔ تو یہ جو صورت آپ لوگوں کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اس کا جو پس منظر تھا وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ وہ کس پس منظر میں نازل ہوئی تھی۔ کیا اس کا شان نزول کیا ہے کہ مکہ کے مشرکین کے کچھ سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صلح کا ایک فارمولہ پیش کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو جو تکالیف اور جو مصیبتیں اور جو اذیتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور یہاں ہمارے اور آپ کے درمیان ایک کشمکش، ایک جنگ چل رہی تھی، اور آپ ہماری اس پیشکش کو قبول کر لے تو یہ سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا اور ہم مل جل کر رہیں گے۔ اور انہوں نے صلح کی پیشکش اس طرح کی کہ 1 سال ہم آپ کے معبود کی پوجا اور عبادت کریں اور 1 سال آپ ہمارے معبود کی پوجا اور عبادت کرو۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا تھا اور ان لوگوں کو بتلا دیا کہ بھائی، مومنین اور مشرکین کے درمیان صلح کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک موحد، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا علم بردار، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت دینے والا اپنی توحید پر قائم رہتے ہوئے کسی بھی شرکیہ عمل کو انجام نہیں دے سکتا، اور ایک مشرک اپنے شرک پر باقی رہتے ہوئے توحید کو ماننے والا نہیں بن سکتا۔ ہم اس کا ترجمہ واپس سے ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں کہ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، اے حق کا انکار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ تم بتوں کی عبادت کرتے ہو اور میں اس کی عبادت نہیں کرتا، اور میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ آئندہ میں اس چیز کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم آئندہ زمانے میں اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ چونکہ یہ 2 کلمے مکرر آئے، 2 مرتبہ آئے، تو پہلی صورت میں اس سے زمانہ حال مراد لیا گیا، اور دوسرے 2 کلموں میں زمانہ مستقبل یعنی فیوچر کا زمانہ مراد لیا گیا۔ اس کی تفصیل بھی کل گزشتہ آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ گزر چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ صورت نازل فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے پاس جا کر مشرکین کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے سنائی تاکہ ان کو بھی پتہ چل جاوے۔ محترم دوستو بزرگوں، اس صورت سے ہمیں 2 سبق معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سبق ہے وہ تو یہ ہے کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، کہ تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور آئندہ بھی نہیں کروں گے۔ مشرکین مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تو تسلیم کرتے تھے، اور وہ یہ بھی مانتے تھے
کہ ساری کائنات یعنی آسمان، زمین، سورج، چاند، اسی طرح انسان، جنات، جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے پیدا کیا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ لَإِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی جی، اگر آپ ان سے یہ سوال کریں گے کہ وہ کون سی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو گردش میں لگا دیا، تمہاری ڈیوٹی اور خدمت میں لگا دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے لیے تابع کر دیا، تو باری تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ لوگ ضرور بھی ضرور یہ جواب دیں گے اور یہ سب کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وہ لوگ اس طرح کہیں گے کہ یہ تمام چیزیں کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو مانتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، کوئی کام شروع کرنا ہوتا تو بسمک اللہم سے وہ لوگ شروع کرتے تھے، کوئی تحریر لکھنی ہوتی، کوئی پرچہ لکھنا ہوتا تو اس کے شروع میں بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، اس طرح لکھتے تھے۔ حج کرتے اور اس میں لبیک بھی پڑھتے تھے کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، پھر لا شریک لک کے بعد الا شریکن ہوا لک، البتہ ایک شریک ہے اتنا اضافہ وہ کر لیا کرتے تھے۔ عبادت بھی اسی طرح کرتے تھے۔ اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ ولا انتم عابدون ما اعبد، میں جس ذات کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، اور آئندہ بھی تم شرک پر باقی رہتے ہوئے اس کی عبادت نہیں کرو گے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا انکار کیوں کیا گیا، حالانکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو بھی مانتے تھے اور مذکورہ والا امور بھی انجام دیتے تھے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بعض یا سارے اختیارات ان دیوی دیوتاؤں کو دے دیے ہیں۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، انسان اور جنات، ان تمام کو سب کو پیدا کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ویسے کے ہی ویسے بیٹھ گئے ہیں۔ اب بقیہ تمام امور یعنی روزی دینا، کسی بیمار کو شفا دینا اور دیگر حاجتیں پوری کرنا، یہ ان دیوی دیوتاؤں کا کام ہے۔ گویا ان کو وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے اور حاجت روا اور مشکل کشا مانتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں غیر مسلم اور ہنود سے جب پوچھا جاوے کہ علم کون دیتا ہے تو وہ جواب میں کہیں گے کہ سرسوتی دیوی کے علمی جو ادارے ہیں، جو اسکولیں ہیں، اس میں اس کی باقاعدہ یوں سمجھو کہ فریم کے اندر فوٹو وغیرہ لگائی جاتی ہے یا اس کی مورتی مستقل بنائی جاتی ہے اور اس کو ٹیبل وغیرہ پر رکھی جاتی ہے کہ ان کے نزدیک اسی سے علم ملتا ہے، وہ لوگ اس طرح گمان کرتے ہیں۔ اور اگر پوچھا جاوے کہ دولت کون دیتا ہے تو جواب دیں گے کہ لکشمی دیوی۔ مطلب یہ ہے کہ مختلف دیوی اور مختلف دیوتاؤں کے متعلق ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اسی طرح مکہ کے مشرکین کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیدا کرنے والا ماننے کے بعد دیگر اختیارات ان شرکاء کے حوالے کر دیے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ ان معبودان باطلہ کو شریک ٹھہرانے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان رہے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا نہیں ہے۔ سیدھی بات ہے کہ ولا انتم عابدون ما اعبد، کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ کو ماننا تو اسی وقت کہا جائے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی تمام صفات کے ساتھ مانا جاوے، اللہ کی صفات میں کسی کو بھی شریک نہ کیا جاوے۔ زندگی دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں، موت دینے والا کوئی نہیں ہے، اور روزی دینے والا وہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔
بیماری اور تندرستی دینے والا وہی ہے اور کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام صفات میں یکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام صفات میں اکیلا ہے۔ کوئی ان صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کی ان صفات میں کسی کو شریک مانتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ نہیں مانتے۔ تمہارا اللہ کو ماننا معتبر نہیں ہے۔ معتبر نہ ہونے کی وجہ یہی جملہ ہے کہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ استعمال کیا گیا۔ تو محترم دوستو بزرگو، توحید جو ہے وہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے۔ کسی بھی چیز میں کوئی دیوی دیوتا اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ جیسے آسمانوں کا پیدا کرنے والا، زمین کا پیدا کرنے والا، سورج اور چاند کا پیدا کرنے والا، انسان اور جنات کو پیدا کرنے والا، جانوروں کو پیدا کرنے والا وہی اکیلا ہے، اور سب کی حاجتوں کو، سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا بھی وہی اکیلا اور وہی یکتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں یکتا ہے۔ سب کو رزق بھی وہی دیتا ہے، سب کو روزی دینے والا بھی وہ اکیلا ہے، سب کو تندرستی اور سب کو شفا دینے والا بھی وہی اکیلا ہے، اور سب کا مشکل کشا بھی اور سب کا حاجت روا بھی وہی اکیلا ہے۔ اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا یا حاجت روا یا مختار کل سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا۔ یہ ایک خاص نقطہ ہے جو اس صورت میں بتلایا گیا ہے۔ اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی بعض لوگ اپنی جہالت اور نادانی اور اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے اللہ کے بعض نیک بندوں، اولیاء اور انبیاء پیغمبروں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہماری حاجتوں کو، وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ اور بہت سے لوگ اگر بچہ بیمار ہو تو کسی بزرگ کی جو قبر ہوتی ہے، جس کو مزار کہتے ہیں، اس پر جا کر ان سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹا بیمار ہے، آپ ان کو تندرست کر دیجئے۔ بہت سے بے اولاد جو مشائخ اعظام ہوتے ہیں ان کی مزاروں پر جا کر سوال کرتے ہیں کہ اے داتا، ہم دونوں کو اولاد نہیں ہے، ہم کو اولاد کی دولت سے سرفراز فرما دیجیے۔ اسی طرح اپنی حاجت ان سے مانگنا گویا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھلم کھلا انکار ہے۔ جس طرح مشرکین مکہ شرک میں مبتلا تھے، اسی طرح یہ لوگ بھی شرک میں مبتلا ہے۔ کوئی بڑا سے بڑا رسول اور پیغمبر ہو، اس کا اپنا ایک مقام ہے، اس کا ادب اور احترام سب آنکھوں پر ہے، لیکن وہ صفات اور وہ کمالات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص اور مخصوص ہے، ان کو اس لیے ثابت کرنا کفر اور شرک ہے اور توحید کے خلاف ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں چادر اوڑھے ہوئے تھے اور تھوڑی سی گھٹن ہوئی تو سر سے چادر ہٹا دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ کلمہ آتا تھا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد ویحذر ما صنعوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہود اور نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس فعل سے بچانا چاہتے تھے، اس لیے بطور تنبیہ کے فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق یہ فرماتے ہیں تو چاہے جاوے کہ کسی ولی کی قبر پر سجدہ کیا جاوے اور اس سے حاجتیں مانگی جاوے اور اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جاوے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں
کہ ایک مرتبہ ہم 2-4 ساتھی جو خواجہ قطب الدین بختیاری کی جو مزار ہے دہلی کے اندر وہاں گئے، جو حضرت کے وہ تو حضرت مفتی احمد صاحب خان فوری فرماتے ہیں کہ جو ہمارے سلسلے کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کے بڑے خلیفہ تھے۔ وہاں دیکھا کہ ایک آدمی سجدہ میں گرا ہوا ہے اور اس کو روکا کہ بھائی یہ پیشانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنائی ہے، لیکن وہ شخص جس نے وہاں گئے تھے اور وہاں دیکھا اس شخص کو جو اس طرح وہاں شرک کر رہا تھا، وہ شخص نہیں مانا بلکہ وہ سامنے سے حجت کرنے لگا۔ تو بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم کو تو جو کچھ بھی ملا ہے اسی دروازے سے ملا ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ ہر مومن کو چاہیے کہ ایسی جو اشیاء ہے ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھے اور ایسی اشیاء سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ محترم دوستو بزرگوں، اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت بھی اسی انداز سے کرنی چاہیے۔ ایک کافر اپنے دیوی دیوتا کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اس کو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا، اور ہمارا کوئی آدمی بزرگوں کی جو مزار ہوتے ہیں ان کے سامنے سجدہ کرے تو اس کا ایمان سلامت رہتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ جو معاملہ مشرکین اپنے دیوتاؤں اور جو اصنام اور جو ان کے وہاں رکھے ہوئے بتوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، آج کا مسلمان اپنی جہالت اور لا علمی اور اسلام کی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے بزرگوں کے مزارات پر وہی معاملہ کرتا نظر آتا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم اس ملک میں جس ماحول میں رہتے ہیں اور اس وقت اس ملک پر جو لوگ یوں سمجھو کہ جو یہ ملک جن کے ہاتھ میں ہے، جو برسر اقتدار ہے، وہ سب کفر اور شرک میں مبتلا ہے، اور اب رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ وہ یہاں کی تعلیمی نظام کو مشرکانہ بنانا چاہتے ہیں، اور اسی لیے اسکولوں میں باقاعدہ سرسوتی دیوی کی مورتی رکھی جاتی ہے اور آنے والے ہر بچے کو اس بات کا پابند کیا جاتا ہے کہ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، جس کو سرسوتی وندنا کہتے ہیں۔ یوگا بھی ان کے یہاں کی ایک عبادت ہی کی قسم ہے، چنانچہ یہ لوگ ان مختلف شکلوں کو اس وقت بتدریج غیر مسلم اسکولوں میں عصری تعلیم گاہوں میں رائج کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا جو ملک ہے وہ سیکولر ملک ہے، مذہبی نہیں ہے، تو یہ تعلیم گاہیں مذہبی خیالات سے دور اور پاک ہونی چاہیے، ان میں ان چیزوں کی طرف میلان نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ سب ہو رہا ہے۔ ایسے موقع پر ہم سب مسلمانوں کو بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ کہیں نصاب میں ایسی چیزیں جن سے ہمارے بچوں کے عقیدے خراب ہوتے ہو، یا اسکول میں بچوں سے ایسے اعمال کرائے جائے جن سے نعوذ باللہ ایمان سے محرومی کا اندیشہ ہو، تو اس سے چوکنا رہ کر ہمیں اس کو ختم کرنے، دور کرنے کی اجتماعی طور پر کوشش اور سعی کرنی چاہیے۔ آج سے کئی سال پہلے یو پی حکومت نے راجیو گاندھی کے دور میں باقاعدہ طور پر ایک نوٹس جاری کیا تھا کہ تمام اسکولوں میں آنے والے بچے اسکول میں آتے ہوئے پہلے سرسوتی وندنا کریں گے، یعنی سرسوتی دیوی کو ہاتھ جوڑیں گے۔ تو اس زمانے میں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ، جن کو حضرت مولانا علی میاں صاحب بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے راجیو گاندھی کے پاس جا کر پوری قوم سے بات کی کہ ہم اپنی اولاد کو اسکولوں میں بھیجنا بند کر دیں گے، یہ تو کھلم کھلا شرک ہے، ہم اپنی اولاد کے لیے اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اس ملک میں اپنی پوری توحید اور اپنے تمام ایمانی اعمال کے ساتھ رہیں گے، ہم کسی بھی شرکیہ عمل کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اسی زمانے میں حضرت نے اپنے بیانات میں یہ مضمون جگہ جگہ بیان فرمایا تھا کہ
ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو اکٹھا کرتے ہوئے کہتے تھے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس چیز کی عبادت کرو گے؟ تو ان کے بیٹوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ جواب میں ان بچوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا یعنی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے معبود اسی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے سامنے سر جھکائیں گے۔ تو ہمیں اس ملک میں ایسی چیزوں سے بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور اب تو باقاعدہ انہوں نے ان کی ایک نئی تعلیمی پالیسی نکالی ہے اور وہ بالکل کفریہ اور شرکیہ ہے۔ ایسے موقع پر تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر، تمام مسلمانوں کو ایک ہو کر اپنے ایمان کی حفاظت کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا سبق اس صورت کے اندر یہ ہے کہ ان لوگوں کے صلح کی پیشکش کرنے پر جواب میں کہا گیا تھا کہ تم لوگ اپنے کفر پر رہتے ہوئے اور ہم اپنے ایمان پر رہتے ہوئے مذہب کے معاملے میں آپس میں متحد نہیں ہو سکتے۔ ایسی یکتا اور ایسی اتحاد کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ایسی صلح جس کے نتیجے میں ہمیں اپنے مذہبی اصول کو قربان کرنا پڑے، اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے، شریعت اس کی گنجائش نہیں دیتی۔ اور ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے سلسلے میں ایک اصول بیان کیا تھا جو آپ لوگوں کے سامنے کل گزشتہ میں نے بیان کیا تھا کہ الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا حرم حلالا او احل حراما۔ مسلمان کے درمیان ہر صلح جائز ہے مگر وہ صلح جو شریعت کی حلال کردہ کسی چیز کو حرام کر دیتی ہو یا شریعت کی حرام کردہ کسی چیز کو حلال کر دیتی ہو وہ جائز نہیں ہے۔ گویا شریعت کے حکم بدلے نہیں جا سکتے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کی تفسیر میں آپ لوگوں کے سامنے گزر چکا ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اولاد کو ماں باپ کی اطاعت کا اور فرما برداری کا حکم دیا، بیوی کو شوہر کی اطاعت کا اور فرما برداری کا حکم دیا، لیکن ان کے سلسلے میں بھی یہ تاکید ہے کہ ماں باپ اگر کوئی ایسا حکم دیتے ہیں جس کی وجہ سے شرک لازم آتا ہو تو قرآن نے کہا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ یہ سورہ لقمان کی آیت ہے کہ ان کی بات مت ماننا، البتہ ماں باپ ہے دنیاوی زندگی میں ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرتے رہنا، لیکن ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے شرک اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی حال میں بھی ایسی کوئی شکل جس سے نعوذ باللہ شرک لازم آتا ہو، شریعت اس کی اجازت اور گنجائش نہیں دیتی، یا شریعت نے جس کو حرام قرار دیا ہو ایسا کام انجام نہیں دیا جا سکتا۔ کوئی بھی صلح ایسی ہو جو شریعت کے کسی صریح حکم کو بدلنے والی ہو تو اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ہمارے بڑوں نے اس معاملے میں ماشاءاللہ بہت ہمت سے کام لیا ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، آخر میں ایک واقعہ بیان کر دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عبداللہ ابن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں ایک لشکر بھیجا گیا تھا۔ رومیوں نے اس لشکری دستے کو قید کر لیا اور قید میں رومی بادشاہ نے حضرت عبداللہ ابن سہمی کو پہلے تو لالچ دیا کہ اگر تم مذہب اسلام چھوڑ دو تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کروا دوں اور اپنی آدھی سلطنت
تم کو دے دوں، لیکن یہ تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا آدھی کیا ہے، تو تیری مکمل سلطنت کیا ہے، پوری دنیا کی بادشاہت بھی مجھے دے دے تب بھی میں اسلام اور ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس نے دیکھا کہ لالچ کام نہیں کرتا تو دھمکی دی کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور باقاعدہ عملی طور پر ایک دیگ کو آگ کے اوپر رکھا گیا، اس میں تیل ڈالا گیا۔ جب تیل خوب کھولنے لگا تو قیدیوں میں سے ایک قیدی کو ان کے دیکھتے ہوئے اس میں ڈالا۔ اندر پڑتے ہی اس کے تمام کے تمام اعضاء اور جو پارٹس تھے، باڈی کے پارٹس، وہ الگ ہو گئے اور وہ بکھر گئے اور وہ جل گئے۔ کہا کہ دیکھو تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ انہوں نے کہا تم جو چاہو کر لو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو پکڑو اور اندر ڈالو۔ جب ان کو ڈالنے کے لیے پکڑا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ بادشاہ اس طرح سمجھا کہ شاید وہ دل کے اعتبار سے رقت اور نرم پڑ گئے ہیں، تو اس نے بلا کر پوچھا کہ کیا بات ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کچھ بات کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس لیے نرم نہیں پڑا، آنکھوں میں آنسو تو اس لیے آئے ہیں کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے میرے پاس صرف ایک ہی جان ہے۔ اگر میرے ہر بال کے برابر میرے پاس جانیں ہوتی تو میں ان تمام اور ان ساری جانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر قربان کر دیتا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ اپنی بات سے نہیں ہٹیں گے، تو کہا اچھا ایک کام کرو، میری جو پیشانی ہے اس کو تم بوسہ دے دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو حضرت حذیفہ سہمی نے کہا کہ مجھ اکیلے کو چھوڑ دوں گے یا میرے تمام ساتھیوں کو چھوڑ دوں گے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ تمام ساتھیوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ کافر بادشاہ کی پیشانی کو بوسہ دینا اس قدر ناجائز نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک درجہ تو ہے۔ تمام احکام کی شریعت میں کچھ نہ کچھ کیٹیگری رکھی گئی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اس سے سب ساتھیوں کی جان بچ جاتی ہے، اس لیے وہ مان گئے اور کہا کہ دیکھو جان کی دھمکی دی گئی تھی تب بھی وہ نہیں مانے، لیکن ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے وہ مان گئے اور انہوں نے وہ تسلیم کر لیا، اور حضرت حذیفہ سہمی نے بادشاہ کو بوسہ دے دیا اور خود کے ساتھ اپنے ساتھیوں کی بھی جان اس نے بچا لی۔ مدینہ منورہ واقعہ کی خبر جب پہنچ چکی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، سب کو حکم دیا کہ مدینہ سے باہر جا کر ان کا استقبال کرو اور ان کی پیشانی کو سب لوگ بوسہ دینا، اور سب سے پہلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بوسہ دوں گا۔ بہرحال یہ دوسرا سبق ہے کہ ایمان کے معاملے میں کسی کے ساتھ صلح نہیں کی جا سکتی۔ ایسی صلح کی شریعت اجازت اور گنجائش نہیں دیتی جس میں ہمیں اپنے مذہب کے اصولوں کو چھوڑنا پڑے، اس کے باب میں ہمیں رعایت کرنی پڑے۔ ہاں، اس کو چھوڑے بغیر اگر کوئی صلح کی جا سکتی ہو تو اس کی گنجائش ہے، جیسے کہ سورہ انفال کے اندر آیت ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا۔ اگر غیر مسلم صلح کے لیے مائل ہوتے ہیں تو اے نبی آپ بھی مائل ہو جائے۔ تو ایسی صلح جن میں دین کے اصولوں کو قربان نہ کرنا پڑتا ہو تو اس کی شریعت گنجائش دیتی ہے، اجازت دیتی ہے، جیسے ہم مل جل کر ایک مشرکانہ دشمن کا مقابلہ کریں، ہم مل جل کر اپنے ملک کو ترقی کے لیے تجارت وغیرہ میں ساتھ رہ کر کام کریں تو اس کی شریعت گنجائش دیتی ہے، تو اس کی شریعت اجازت دیتی ہے، شریعت اس سے منع نہیں کرتی۔ تو یہ دو سبق ہے جو اس سورت سے ہمیں دیے گئے ہیں، ان کا ہمیں خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ ہم یہاں سورہ کافرون کی تفسیر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آئندہ کل سورہ کوثر کی تفسیر کریں گے، یعنی انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ کل کریں گے۔ جو کہا گیا اس پر اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔